السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ٹاپک ہے۔ میں آپ کو بیسیکلی بنیادی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اینڈرائڈ جو ہے نا وہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے۔ دوستو، اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کے اوپر جانے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ تو پتہ ہو کہ یہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے۔ دوستو، بنیادی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم ایک طرح کا جو ہے نا وہ انٹرفیس کا کام کر رہا ہوتا ہے یوزر اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے درمیان میں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ دوستو، بنیادی طور پر جو ہے نا وہ آپریٹنگ سسٹم، یہ جب آپ کمپیوٹر کو آپریٹ کرواتے ہیں تو آپ نے ظاہری بات ہے کمانڈ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ کس کو دینی ہے؟ ہارڈ ویئر کو دینی ہے۔ اب ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹلی آپ کمانڈ نہیں دے سکتے، اس کے لیے راستے میں آپ کو ایک انٹرفیس یا یوں کہہ لو کہ ایک درمیان میں ایک تلک کی ضرورت پڑتی ہے جس کو ہم لوگ آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کمپیوٹر کے اوپر نا بٹن پریس کرتے ہو کی بورڈ کے تھرو یا ماؤس کے تھرو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی کمانڈ دیتے ہیں سسٹم کو یا کوئی ٹاسک پرفارم کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے اسی آپریٹنگ سسٹم کے تھرو آپ کی کمانڈ کو ایکسیپٹ کر کے کمپائل کرتا ہے اور آپ کے لیے جو ہے نا وہ رزلٹ جنریٹ کرتا ہے۔ اب یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ آپریٹنگ سسٹم آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اب یوں تو اگر آپ غور سے دیکھیں، نیٹ پر سرچ بھی کریں، بہت ساری قسموں کے آپ کو جو ہے نا وہ آپریٹنگ سسٹم مل جائیں گے، جیسے ونڈو آپریٹنگ سسٹم ہے، لینکس آپریٹنگ سسٹم ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ ایپل کا آپریٹنگ سسٹم ہے، اور اس میں زیادہ یوزر فرینڈلی جو ہے وہ اب اینڈرائڈ اپلیکیشن والا جو آپریٹنگ سسٹم ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم۔ تو یہی آج کا ٹاپک ہے دوستو، اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم۔ تو اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کے اوپر جانے سے پہلے دوستو، یہ کو آج سے نا 2005 یا 6 کی بات ہے، بہت ساری کمپنیز جو اس ٹائم پہ اور اب بھی ہیں ملٹی نیشنل یہ کمپنیز، تقریباً آلموسٹ 47 کے قریب بنتی ہیں، انہوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے، ہم جو ہے بٹنوں والے موبائل سے باہر نکلنا ہے اور اسمارٹ فون کی طرف جانا ہے، ٹچ سسٹم کی طرف جانا ہے۔ ہم نے ٹی وی بنانے ہیں جو ٹچ والے ہیں، ہم نے ایسی چیزیں بنانی ہیں جیسے گیمنگ کنسولز بنانے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے آپس میں مل کر ایک معاہدہ کیا، ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم بنائیں جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو، یعنی ہر بندہ اس کو ایکسیس کر سکے، بڑی ایزیلی اس کو استعمال کیا جا سکے۔ تو 2007 کے اندر بالآخر اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن ہوا۔ یہی لینکس جو ہے وہ کرنل آپریٹنگ سسٹم کو بیس بناتے ہوئے جو ہے نا پھر یہ چیز بنائی گئی، یعنی یہ اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم بنایا گیا۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ والا جو ہے وہ ایک یوزر فرینڈلی ہے، تو اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کے اندر کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے کسی بھی لوکیشن سے جا کر جو ہے وہ اس ایپلیکیشنز کو بنا سکتا ہے، یعنی اینڈرائڈ کی ایپلیکیشن کو بنا سکتا ہے۔ اب آلموسٹ دنیا کے اندر کوئی 25 ملین کے قریب جو ہے نا وہ اینڈرائڈ کی جو ایپلیکیشنز ہیں وہ اس ٹائم بن چکی ہیں، اور جو اس میں جو مین اس کا جو یوں کہہ لو کہ اونر ہے نا وہ گوگل ہے۔ گوگل نے بنیادی طور پر یہ اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم لانچ کیا، اسی کے سائے تلے، چھتری تلے یہ ساری جو ایپلیکیشنز ہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں ایپلیکیشن اینڈرائڈ کے لیے۔ اب اینڈرائڈ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک تو بڑے سے بڑے سسٹم کے اندر بھی جس کی بہت زیادہ کیپیسٹی ہے اس کے اندر بھی اس کو ہم انسٹال کر سکتے ہیں۔ یوزر فرینڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کے لیے اینڈرائڈ ایپلیکیشن ڈیزائن کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لو کہ جتنے بھی دنیا میں اس ٹائم موبائل استعمال ہو رہے ہیں، آلموسٹ یوں کہہ لو کہ 85% جو ہے وہ جو کیپیسٹی ہے مارکیٹ شیئر کی، وہ اینڈرائڈ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس نے گھیری ہوئی ہے۔ باقی جو تھوڑی بہت رہ جاتی ہے وہ ایپل آئی فون کے 15% کے قریب جو ہے نا وہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے نا انہوں نے جگہ لی ہوئی ہے۔ تو ابھی بھی مارکیٹ کے اندر جو سب سے بڑا جو ہے وہ اینڈرائڈ جو آپریٹنگ سسٹم کی ہے، آلموسٹ 85%۔ تو دوستو، جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ جو اینڈرائڈ جو آپریٹنگ سسٹم ہے یا اس سے متعلقہ جتنی بھی اینڈرائڈ کی ایپلیکیشنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اسپیسیفکلی ڈیزائن ہوئی ہیں فار ٹچ پرپز کے لیے۔ جتنے بھی موبائل ہے جس میں ٹچ ہے، جتنے بھی ٹیلی ویژن ہے جس میں ٹچ ہے، جتنے بھی گیمنگ کنسولز ہیں وہ ٹچ والے۔ بنیادی طور پر اب یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ جو اینڈرائڈ جو آپریٹنگ سسٹم ہے بنیادی طور پر ٹچ موبائل یا ٹچ ڈیوائسز کے لیے بنیادی طور پہ بنایا گیا، کیونکہ ہم لوگ اس کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں، جلدی سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ نہ صرف آپ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایکسیس کرتے ہیں، بلکہ یہ فوراً آپ کو رپلائی بھی دیتا ہے، یعنی آپ نے جیسے ہی انپٹ دی فوراً آپ کو آؤٹ پٹ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اب جیسے دیکھو کہ اگر آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ کسی کو میسج بھیجتے ہو، آپ کو ڈلیوری رپورٹ فوراً نہیں آ جاتی اور باقاعدہ وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو اس کا وہ بتا دیتا ہے۔ دوسرا اس میں جو ہے وہ
سب سے مزے کی بات یہ کہ جیسے ہی آپ اینڈرائڈ کی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہو آپ کے جو ہے نا فوراً آئیکن شو ہو جانے لگتے ہیں. آپ فوراً اس کو بٹن دبائیں, استعمال کریں اس اینڈرائڈ اپلیکیشنس کو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اینڈرائڈ کے اندر یہ ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ پرفارم ہو رہی ہوتی ہے. اب کیسے بھلا, مطلب آپ کے کہنے کے باوجود ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے اگر آپ اپنے موبائل کی اسکرین کو بھی دیکھو نا, سائڈ پہ ویدر آ رہا ہوتا ہے, ٹائم آ رہا ہوتا ہے, نیویگیشن آ رہی ہوتی ہے, جی پی ایس آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ شو ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مس کال آ رہی ہوتی ہے, واٹس ایپ کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, آپ گیم کھیل رہے ہیں تو اس میں نوٹیفیکیشنز آ رہے ہوتے ہیں, ایڈس چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا بنائی طور پہ خوبیاں جتنی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ ساری کی ساری اینڈرائڈ جو آپریٹنگ سسٹم کی سب آگے اینڈرائڈ اپلیکیشنس کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہ تو تھا تھوڑا سا اینڈرائڈ کے بارے میں, یہ کیا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب لیٹسٹ جو اس کے اندر اینڈرائڈ کے اندر ظاہری بات ہے جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اینڈرائڈ کے اندر ترقی بھی ہوئی. اب یہ جو بنیادی فائدے ہیں نا, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ جو اینڈرائڈ کے اندر ہوتے ہی ہوتے ہیں. اب لیٹسٹ جو آیا ہے اس کا ورژن جو اینڈرائڈ 12 کے نام سے ہوا ہے, جس کی 4th جنریشن ابھی آئی ہے, جس کے اندر کچھ نئے فیچرز آئے ہیں. ظاہری بات ہے جب چیز کچھ پرانی کے بعد نئی آتی ہے اس میں ایڈوانس فیچرز ہوتے ہیں. اس میں 2-3 ایڈوانس فیچرز ہیں, جس میں ایک تو ان کی سیکیورٹی امپرومنٹ, نمبر 2 جو ہے وہ اس میں اسکرولنگ کرتے ہوئے آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. اسکرولنگ سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہیں سے آپ جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ لینا چاہے تو وہ لے سکتے ہیں. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز اس میں ہے وہ ہے جی اس میں کوئک ٹیپ کا ایک فنکشن ہے, کوئی نیا فنکشن آیا ہے. تو یہ کے اندر اب جو ہے نا جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہر سال بسال نیو اپڈیٹس آتی ہیں, نیو فیچرز آتے ہیں, نیو چیزیں ہوتی ہیں. اب جیسے اب آپ اپلیکیشن یوز کرو تو اپن کو جو ہے نا وہ ایپ اینڈرائڈ کے اندر جیسچرز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, نیویگیشن ٹریز آ گئے ہیں, تھیمز آٹومیٹیکلی کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو بے شمار ایسی فیچرز ہیں جو اس کے اندر ہوتے ہیں, اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہوتے ہیں, اور دوسرے کے اندر ہوتے ہوں گے پر اتنے یوزر فرینڈلی نہیں ہیں جتنے جو ہے نا وہ اینڈرائڈ کے اندر ہوتے ہیں. تو دوستو یہ ویڈیو ہے جس کے اندر آپ کو بتانا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے, اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے, اینڈرائڈ ایپ کیا ہوتی ہے. تو دوستو آخر میں آپ کو یہ بتا دوں آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں یہ اینڈرائڈ اپلیکیشنس, مگر آپ کو آنی چاہیے جاوا اور C++ لینگویجز, اور آگے ان کی تھوڑی سی ایڈوانس ورژن, جہاں سے جا کے آپ جو ہے نا آپ بھی اپلیکیشن بنا کر اپنی کیا کہتے ہیں گوگل کے پلے اسٹور پہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یا ڈال سکتے ہیں, اور اس طریقے سے آن لائن ارننگ بھی کر سکتے ہیں. دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اب ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.